اگلے روز میں نے کاٹن کا سوٹ پہنا، اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر لپیٹی اور امی سے کہا کہ میں ضروری کام سے جا رہی ہوں، بس 1 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کے میں سیدھا عارف کے آفس میں گئی۔ ریسیپشنسٹ سے کہا کہ تمہارے باس کا کمرہ کون سا ہے؟ اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ بنا اجازت لیے میں سیدھا اس کے کمرے میں جانے لگی۔ اے مس، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کون ہیں آپ؟ ریسیپشنسٹ مجھے روکتی رہ گئی۔ میں نے دروازے کا نوب گھمایا، کمرہ کھل گیا۔ وہ شاید اپنی کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ کمرہ کھلتے ہی میری طرف دیکھا۔ پیچھے سے وہی ریسیپشنسٹ آئی۔ سر یہ لڑکی، ہاں تم جاؤ۔ اس نے اس لڑکی کو واپس بھیج دیا، لیکن مجھے بھی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ شفا، سب خیریت ہے؟ آنٹی کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں اندر آئی، دروازہ زور سے بند کیا اور اس کی ریوالونگ چیئر کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مجھے یوں کھڑے دیکھ کے وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ سب خیریت تو ہے نا؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بنا کوئی تمہید باندھے میں نے براہ راست اس سے کہا، اور وہ یوں تھا جیسے کوئی غیر متوقع بات اس نے سن لی ہو۔ وٹ؟ شیو بڑی ہوئی تھی، آنکھیں بھی متورم سی تھیں۔ کتنا ڈرامے باز تھا یہ شخص، یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اسے بہت دکھ پہنچا ہے، حالانکہ وہ خود قاتل تھا میری بہن کا۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ بڑے غصے سے اس نے میری طرف دیکھا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ ہوش میں ہو تم؟ تم کسی کی منگیتر ہو؟ جس کی منگیتر ہو جا کے اس سے شادی کرو۔ نہیں، مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کا گھر اجڑ گیا، زندگی ویران ہو گئی۔ آخر کسی نہ کسی کو تو آپ کی زندگی میں آنا ہے نا، آپ کی زندگی میں بہار لانے کے لیے۔ تو میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ میری بات سن کے اس نے بڑے غور سے میری طرف دیکھا۔ فی الحال میرا شادی کا کوئی موڈ نہیں ہے، ہوگا تو اور بہت سی لڑکیاں ہیں۔ میں بھلا تم سے کیوں شادی کرنے لگا؟ اور تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ تمہاری بہن کا کون سا کوئی بچہ ہے جو تمہیں فکر ستا رہی ہے؟ مجھے تو تمہارے لیے برا لگ رہا ہے، تم خود سے یہ بات کہہ رہی ہو، ویری اسٹرینج۔ اسے شاید یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پلیز۔ اور دیکھیں میرے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی نہیں ہے، میں رشتہ ختم کر چکی ہوں۔ 2 منٹ تک وہ مجھے دیکھتا رہا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیوں ختم کیا ہے رشتہ؟ تمہارا کزن تمہیں بہت چاہتا ہے، اور مجھے رومیسا نے بتایا تھا کہ تم دونوں کی پسند کی منگنی ہوئی ہے۔ پھر اپنی منگنی توڑ کے تم مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ عجیب لڑکی ہو تم، عجیب باتیں کر رہی ہو مجھ سے۔ میں نے کہا ہاں وہ مجھے پسند کرتا تھا، لیکن میں نہیں۔ مجھے شروع سے آپ اچھے لگتے تھے، تب بھی جب اپیا کی منگنی آپ سے ہوئی تھی، اور اب تو وہ نہیں رہی، تو میں اپنی بہن کی جگہ کیوں نہیں لے سکتی؟ وہ دیدے پھاڑ پھاڑ کے میری طرف دیکھ رہا تھا، پھر نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں نہیں، میں نہیں مانتا۔ عجیب عجیب، بہت عجیب باتیں کر رہی ہو تم، اور اگر ایسا ہے بھی تو یہ بہت بری بات ہے۔ میں تمہاری بہن کا شوہر تھا۔ میں نے کہا اب تو نہیں ہے نا، مر گئی میری بہن، اس کی بس اتنی ہی زندگی تھی۔ آپ کو کسی اور سے شادی تو کرنی ہے نا۔ میں ابھی ذہنی طور پہ کسی بھی قسم کے رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے شادی ابھی نہیں کرنی۔ میری بیوی کو مرے ہوئے ابھی 3 مہینے نہیں ہوئے، میں ذہنی طور پہ الجھا ہوا ہوں، اور تم مجھ سے شادی کی بات کر رہی ہو۔ جاؤ یہاں سے اور جا کے وہیں شادی کرو جہاں تمہاری منگنی ہوئی ہے۔ میرا دماغ خراب مت کرو، نکلو یہاں سے۔ بڑے غصے سے اس نے کہا۔ میں جا تو رہی ہوں، لیکن شادی میں آپ ہی سے کروں گی، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ میری بات سن کے کہنے لگا تم چیز کیا ہو یار، عجیب لڑکی ہو تم، عجیب باتیں کر رہی ہو۔ میں آپ کو صرف 3 دن دے رہی ہوں، اگر 3 دن کے اندر اندر آپ اپنا رشتہ میرے لیے نہیں لے کے آئے تو چوتھے دن آپ کو میرے مرنے کی خبر ملے گی، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ یہ کہہ کے میں رکی نہیں اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تیز تیز قدموں سے میں باہر نکلی تھی۔ لفٹ کا بٹن پریس کیا، وہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں رات کو تمہارے گھر آؤں گا اور تمہارے والدین کو تمہاری یہ ساری حرکتیں بتاؤں گا۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ آپ کا جو دل چاہے آپ کریں، لیکن میری بات اچھی طرح سے سن لیں۔ 3 دن کے اندر اگر آپ نے میرا رشتہ نہیں مانگا تو چوتھے دن میرے مرنے کی خبر آپ تک پہنچ جائے گی۔ لفٹ کھل چکی تھی اور میں لفٹ کے اندر جا کے گراؤنڈ فلور کا بٹن پریس کر چکی تھی۔ جیسے ہی لفٹ بند ہوئی کہنے لگا میں نہیں آؤں گا، سن لیا تم نے؟
میں سن چکی تھی۔ میں واپس گھر آ گئی۔ میری والدہ کہنے لگیں کہاں گئی تھی تم؟ میں نے کہا پتہ چل جائے گا آپ کو کہ کہاں گئی تھی میں اور کیوں گئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے میں کچن میں کھانا بنانے لگی۔ میری والدہ بھی چپ ہو گئی، مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ شام کو عارب اس وقت گھر آیا جب میرے والد بھی آ چکے تھے۔ ہم لوگ کھانا کھا کے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے۔ میرے والد کہنے لگے بیٹا خیریت، رات کے 10 بجے تم آ رہے ہو؟ کہنے لگا بات ہی ایسی تھی، میں نے تو پتہ نہیں دن کیسے کاٹا ہے، بس آپ کا انتظار تھا کہ آپ کب گھر پہنچتے ہیں، اندر بیٹھ کے بات کر لیں۔ وہ صحن میں کھڑا کہہ رہا تھا۔ میں باورچی خانے میں برتن دھو رہی تھی، سنک کا نل بند کر کے میں باہر آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے میرے والد سے کہا ہم اندر چل کے بات کرتے ہیں۔ میرے والد کہنے لگے ہاں آؤ بیٹا۔ میں نے بھی دوپٹے سے اپنے ہاتھ صاف کیے۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا، میری والدہ بھی ساتھ چلی گئی۔ میں بھی اس کے سامنے والے صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی، کہنے لگا آنٹی اس سے کہیں یہ یہاں سے جائے۔ میری والدہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا نہیں، میں یہیں بیٹھوں گی، جو بات ہوگی میرے سامنے ہوگی۔ پھر اس نے گہری سانس لی، کہنے لگا آپ کو پتہ ہے یہ شام کو میرے آفس آئی تھی۔ یہ سن کے میرے والدین ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر میری طرف۔ میرے والد کہنے لگے شفا بیٹا تم عارب کے آفس میں کیا کرنے گئی تھی؟ وہ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا بولو، بتاؤ انکل کو کہ تم میرے آفس میں کیا کرنے آئی تھی۔ میں نے کہا کیوں؟ آپ کے منہ میں زبان نہیں ہے، آپ بتا دیں کیا کرنے آئی تھی۔ کہنے لگا یہ نہایت ہی بدتمیز اور بے شرم لڑکی ہے، انکل یہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ یہ سن کے میرے ماں باپ نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ عارف کہنے لگا انکل میں پہلے ہی رومی کی حادثاتی اور اچانک موت کی وجہ سے بے حد ڈسٹرب ہو چکا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، اور یہ لڑکی اور اس کی باتیں مجھے مزید پریشان کر رہی ہیں۔ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں نے 3 دن تک اس کا رشتہ نہیں مانگا تو یہ چوتھے دن مر جائے گی۔ پوچھیں اس سے یہ بات مجھے کہہ کے آئی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا میں نے جھوٹ نہیں کہا ہے امی، مجھے ان سے شادی کرنی ہے، اور اگر انہوں نے انکار کیا 3 دن میں یہ باقاعدہ طور پہ میرا رشتہ لے کے نہیں آئے تو میں اپنی جان دے دوں گی، اور یہ مت سمجھیے گا کہ میں ایسا کر نہیں سکتی، میں کر گزروں گی، مجھے کوئی روک نہیں سکتا، مجھ پہ کسی کے آنسوؤں کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ لوگوں کی کسی ایموشنل بلیک میلنگ کا۔ مجھے ان سے شادی کرنی ہے اور ہر صورت میں کرنی ہے۔ میرے والدین ہکا بکا میری شکل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ باتیں سنی ہیں آپ نے اس لڑکی کی؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، حنزلہ کو بلائیں، اسے کہیں سنبھالے اسے۔ یہ کہہ کے وہ بھی چلا گیا۔ میرے والدین میرے کمرے میں آ گئے۔ یہ کیا پاگل پن ہے تمہارا؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے شفا۔ پہلے تم نے بنا کوئی وجہ بتائے حنزلہ سے منگنی توڑ لی، ہمیں لگا بہن کا صدمہ ہے، لیکن تم عارب سے کیا کرنا چاہتی ہو؟ ہماری تو عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ یہ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ اور بے شرموں کی طرح اس کے آفس میں پہنچ گئی۔ میرے والد کہنے لگے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، میرا یہ آخری فیصلہ ہے، سن لیا آپ نے؟ میری والدہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میرے والد میرے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹا کیا بات ہے؟ جو بات دل میں ہے وہ بتا دو۔ میں نے کہا جو دل کی بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، میرے دل میں بس یہی بات ہے کہ مجھے عارب سے شادی کرنی ہے۔ اگلے روز حنزلہ بے حد پریشان گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، وہ سیدھا کچن میں آ گیا۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگا وہ عارب بھائی کا فون آیا تھا، پتہ نہیں کیا اوٹ پٹانگ بول رہے تھے، کہہ رہے تھے اپنی منگیتر کو سنبھال کے رکھو، بہت زبان دراز ہو گئی ہے، اسے سمجھاؤ ورنہ پھر میں اسے بہت برے طریقے سے سمجھاؤں گا، اور کہہ رہے تھے تم نے ان سے کہا ہے کہ تم ان سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ میں نے تو فوراً سے کہہ دیا کہ نہیں شفا ایسا کہہ ہی نہیں سکتی۔ میں نے کہا نہیں ٹھیک کہا ہے انہوں نے، میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ حنزلہ بے یقینی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کیوں جھوٹ بول رہی ہو یہ شفا؟ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ کیوں زندگی برباد کر رہی ہو اپنی بھی اور میری بھی اور اس شخص کی بھی؟ کیا تم اس سے محبت کر سکتی ہو؟ میں جانتا ہوں تم اس سے
کبھی محبت نہیں کر سکتی، کیونکہ جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں اتنی محبت تم بھی مجھ سے کرتی ہو۔ خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کرو میرے ساتھ۔ میرا کیا قصور ہے؟ اتنی بڑی سزا تم مجھے دے رہی ہو، میرا قصور تو بتا دو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ گر تو میرے بھی رہے تھے، لیکن دل کے اندر۔ میں نے آنکھوں کی باڑ سے اپنے آنسوؤں کو باہر نہیں آنے دیا۔ بس نصیبوں کی بات ہے، تمہارا اور میرا نصیب نہیں ملتا، اس لیے اسے نصیب اور قسمت کا سمجھ کے قبول کر لو۔ جیسے ہم نے رومی آپی کی موت کو قسمت اور تقدیر کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیا، بالکل ویسے ہی۔ وہ کہنے لگا تم کیا بولے جا رہی ہو؟ کیوں یہ سب کر رہی ہو؟ مجھے وجہ تو بتاؤ، مجھے بتاؤ کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، مل کے اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، حل میں نے نکال لیا ہے اور سب کو بتا بھی دیا ہے، اور اگر میری زندگی میرے گھر والوں کو اور تمہیں عزیز ہوگی تو تم وہی کرو گے جو میں چاہتی ہوں، اور مجھے عارف سے شادی کرنی ہے۔ اگلے روز میں نے عارف کی والدہ کو فون کیا، ان سے کہا کہ میں آپ کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور آپ کو بھی یہ آرزو ہوگی کہ آپ کے بیٹے کا گھر بس جائے، آپ میرا رشتہ لینے کے لیے آ جائیں۔ اگر آپ نے انکار کیا اور آپ میرا رشتہ لے کے نہیں آئیں اور اپنے بیٹے کو مجبور نہیں کیا کہ وہ مجھ سے شادی کرے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ بہت بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ بیٹا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں انہوں نے عارف کو کیسے منایا اور کیسے نہیں، وہ اکیلے ہی میرا رشتہ لے کے آ گئی تھی۔ 1 ہفتے میں میرا نکاح عارف سے ہو چکا تھا۔ میں کسی دلہن کی طرح تیار نہیں ہوئی تھی، بس سمپل لائٹ پنک کلر کا ہلکا سا فینسی جوڑا پہنا تھا، نہ بہت میک اپ کیا تھا، نہ زیورات پہنے تھے۔ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پہ میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی، اس کی والدہ پیچھے بیٹھی تھی۔ بڑی تیز رفتاری سے وہ گاڑی چلا رہا تھا، ماتھے پہ بل تھے۔ جیسے ہی گاڑی اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی، گاڑی سے نیچے اترا اور اندر چلا گیا۔ اس کی والدہ ویسے بھی بیمار ہی رہتی تھیں، پھر بھی کہنے لگیں کہ آؤ بیٹا میں تمہیں اندر لے جاؤں۔ میں نے کہا نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ میں خود ہی اندر گئی۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ رومی کا کمرہ کون سا ہے، میں اسی کے کمرے میں گئی۔ کمرہ خالی تھا، میں جا کے بیڈ پہ بیٹھ گئی، لیکن اب دل کی حالت بڑی عجیب سی ہو رہی تھی۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ شادی شدہ زندگی گزارنے نہیں آئی تھی، بلکہ میں اپنی بہن کی موت کی وجہ جاننے آئی تھی۔ میں اس کی زندگی جہنم بنانے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ بڑے غصے سے وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ پھر میرے پاس آ گیا، میرے پاس کھڑا ہو کے کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ اپنی ہی بہن کے شوہر پہ تم غلط نظریں رکھتی ہو۔ ویری سیڈ، لیکن فی الحال دیکھو میں تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کے رشتے کو نبھانے کے موڈ میں نہیں ہوں، کیونکہ میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور بالفرض 1-2 سال کے بعد اگر مجھے شادی کرنی بھی ہوتی تو وہ تم تو کبھی بھی نہ ہوتی۔ اپنا یہ ہار سنگھار چاہو تو بدل سکتی ہو، مجھے اپنے بیڈ پہ سونے کی عادت ہے، کمرے میں صوفہ موجود ہے، تم چاہو تو وہاں پہ سو سکتی ہو۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور صوفے پہ تکیہ رکھ کے لیٹ گئی۔ اگلے روز وہ اپنے آفس چلا گیا، کیونکہ جب میں اٹھی تو وہ کمرے میں نہ تھا اور نہ ہی گھر میں تھا۔ البتہ اس کی والدہ میرے پاس ہی بیٹھ کے رومی کی ہی باتیں کرتی رہیں۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا اس بچی کے ساتھ، چپ چپ رہتی تھی۔ میں اسے بہت کہتی تھی ہنسا کرو، باتیں کیا کرو، گھر میں رونق لگ جائے گی، لیکن وہ سنتی ہی نہیں تھی۔ کئی بار عارب اس سے کہتا تھا کہ لانگ ڈرائیو پہ چلتے ہیں، لیکن منع کر دیتی تھی۔ ہنی مون پہ بھی نہیں جا رہی تھی، میں نے ہی اسے اصرار سے بھیجا تھا۔ مجھے کہاں پتا تھا کہ یہ سب ہو جائے گا، پتا ہوتا تو اسے جانے ہی نہ دیتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی، شاید میرے سامنے مکر کر رہی تھی۔ سارا کچھ ان ماں بیٹے کا ہی کیا دھرا ہے۔ میں کمرے میں آ گئی، شاید مجھے الماری میں سے کوئی ثبوت مل جائے۔ میں نے الماری کھولی، کپڑے الٹ پلٹ کے دیکھنے لگی، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ سائڈ ٹیبل کے دراز، ڈریسنگ ٹیبل کے دراز، جہاں تک میں دیکھ سکتی تھی میں نے دیکھا، لیکن مجھے ایسا کچھ نہیں ملا جس سے مجھے پتہ چلتا کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ پھر میں کچن میں چلی گئی، کھانا بنایا، اپنی ساس کو بھی کھانا دیا۔
شام کے وقت عارب گھر آ چکا تھا، لیکن مجھ سے بات نہیں کی، چپ چاپ کھانا کھایا اور آ کے لیٹ گیا۔ میں نے بھی اس سے بات نہیں کی۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک بار میں ناشتہ بنا کے جب کمرے میں آئی تو عارب الماری میں گھسا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا تلاش کر رہا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدم بڑھاتی اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہو گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ اس نے الماری کے پچھلی جانب جہاں پہ کپڑے نہیں تھے، اس کے پیچھے چابی سے وہ کچھ لاک کر رہا تھا۔ اچھا، تو یہاں ہے اس کا لاکر، یقیناً اس میں ثبوت بھی ہوگا۔ ایک دم وہ پیچھے پلٹا اور مجھے دیکھ کے ٹھٹک کے رک گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا وہ میں ناشتے کا پوچھنے آئی تھی۔ ناشتہ کیا کریں گے آپ؟ روز جو بناتی ہو بنا لو، اور آج کے بعد جب تک میں کمرے میں ہوں کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ میں باہر آ گئی۔ جیسے ہی وہ آفس گیا میں دوبارہ سے الماری کے پاس آئی۔ میں نے وہ لاک کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن چابی میرے پاس تھی ہی نہیں، اور چابی کے بغیر وہ کھل نہیں رہا تھا۔ یقیناً اسی میں ثبوت تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ مجھے چابی ڈھونڈنی چاہیے۔ میں نے ایک ایک چیز دیکھ لی لیکن مجھے چابی نہیں ملی۔ رات میں جب وہ واپس آیا تو کہنے لگا میں کھانا کھا کے آیا ہوں۔ میری ساس بھی کھانا کھا کے سو چکی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ گہری نیند میں سو چکا ہے تو میں چابی ڈھونڈنے لگی، اس کے تکیے کے نیچے، اس کے بٹوے میں، لیکن مجھے چابی کہیں نہیں ملی۔ پھر میں نے الماری کھولی، اس لاکر کو کھولنے کی کوشش کرتی رہی۔ پتہ نہیں اس نے چابی کہاں رکھی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اگلے روز جب رات کو عارب آفس سے واپس آیا تو کھانے کے دوران مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کمرے میں بھی جلدی چلا گیا۔ جب میں کمرے میں گئی تو وہ جاگ رہا تھا، ورنہ میرے آنے سے پہلے سو جاتا تھا۔ میں صوفے پہ لیٹنے لگی تو کہنے لگا یہاں بیڈ پہ ہی لیٹ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اپنا تکیہ بھی درست کر کے لیٹ گیا۔ میں نے کہا نہیں، میں صوفے پہ ہی ٹھیک ہوں۔ کہنے لگا نہیں، یہاں آؤ بیڈ پہ، آخر تمہارے بھی کچھ ارمان ہوں گے۔ کتنے لوگوں کے دل دکھا کے تم نے مجھ سے شادی کی ہے، کیونکہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی، تو میرا بھی تو فرض بنتا ہے کہ تمہیں وہ پیار دوں جس کی خاطر تم نے مجھ سے شادی کی ہے۔ چلو آؤ، لیٹو میرے پاس، پیار کروں تم سے۔ اس کی بات سن کے مجھ پہ کچھ بدحواسی سی چھائی۔ میں تو خوش ہو گئی تھی کہ چلو اچھی بات ہے کہ وہ مجھ سے دور ہے، میں اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر لوں گی۔ کیا بات ہے، اب کھڑی ہوئی میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ میری خاطر تم نے اپنے منگیتر سے شادی سے انکار کر دیا تھا، ایسے شخص سے جو تم سے بہت محبت کرتا تھا، کیونکہ تمہیں مجھ سے اچانک محبت ہو گئی تھی۔ اپنے گھر والوں سے، ہر ایک سے لڑ کے تم نے مجھ سے شادی کی، یہاں تک کہ میری ماں کے ذریعے مجھے بھی مجبور کیا۔ تو تمہارا شوق پورا کروں نا میں؟ نہیں، میں آپ کے قریب نہیں آؤں گی، اور میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ بامشکل میں نے اپنے حلق سے آواز نکالی، کیوں نہ آؤں تمہارے قریب؟ وجہ کیا ہے؟ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے؟ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک، کوئی وجہ؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں تم سے کہ کیا وجہ تھی۔ اس وقت میں آپ کو وہ وجہ بتانے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، مت بتاؤ، چلو شاباش، لیٹو یہاں پہ۔ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی ہے، کیوں نہیں کی ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ بہرحال میں نے شادی اپنی فطری ضروریات کی وجہ سے کی تھی۔ چلو لیٹو، تمہیں میری ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے تو ہے۔ ویسے بھی اپنی بہن کے بہت مشابہ ہو تمہیں میں رومیسا سمجھ لیتا ہوں۔ میرے اندر تو گویا آگ سی لگ گئی۔ نہیں، مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں آپ نے میری بہن کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ ہنی مون پہ ہی وہ اپنی جان گنوا بیٹھی۔ میری بات پہ بڑے تعجب سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیا کیا ہے میں نے اس کے ساتھ؟ میں نے کہا بس میرا منہ مت ہی کھلوائیں۔ یہ کہہ کے جیسے ہی میں نے تکیہ پکڑنا چاہا اس نے میری کلائی پکڑ لی اور مجھے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ بتاؤ نا، کیا کیا ہے میں نے تمہاری بہن کے ساتھ؟ بہت جلد ہی بتا دوں گی میں آپ کو۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، سونا ہے میں نے۔ نہیں، جب تک تم وجہ نہیں بتاؤ گی میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ الماری میں سے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی تم؟ یہ سن کے میرا رنگ فک پڑا تھا۔ تو کیا وہ جاگ رہا تھا؟
بتاؤ نا، رات کے اندھیرے میں میری الماری کے لاکر کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، کیا دیکھنا چاہتی ہو تم اس میں نے وہاں کوئی گن چھپا کے رکھی ہے جس سے تمہاری بہن کو جان سے مار دیا تھا؟ اچھا تو شفا میڈم، تم نے مجھ سے شادی صرف اس لیے کی ہے تاکہ تم یہ وجہ جان سکو کہ تمہاری بہن کو ہوا کیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے اسے جان سے مارا ہے؟ اگر تمہیں یہ لگتا ہے تو یہ بات تم مجھ سے ویسے بھی پوچھ سکتی تھی۔ اس کے لیے نہ تو تمہیں مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت تھی اور نہ ہی اس بیچارے کو اذیت میں مبتلا کرنے کی ضرورت تھی جو تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ آؤ دکھاؤں میں تمہیں کہ کیا ہے اس لاکر میں۔ بڑے غصے سے وہ بیڈ سے کھڑا ہوا، میری کلائی ابھی بھی اس کی مضبوط گرفت میں تھی۔ مجھے کھینچتے ہوئے الماری کے پاس لے کے آیا، الماری کھولی، جیب سے چابی نکال کے لاکر کھولا جس میں اس کی ضروری فائلز تھیں۔ اس نے میری کلائی چھوڑی اور وہ فائلز میری طرف پھینکنے لگا۔ لو، پڑھ لو، دیکھ لو کیا ہے اس میں۔ اور میں وہ فائلز پڑھ رہی تھی۔ اس میں ایک ایسی فائل تھی جس نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے۔ 2 مہینے کی پریگننسی رپورٹ، اور وہ بھی رومیسا کی۔ میں نے حیرت سے عارف کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ لگ گیا نا جھٹکا تمہیں بھی؟ مجھے بھی لگا تھا کہ میری بیوی جس کے ساتھ میری شادی کو صرف 15 دن گزرے ہیں اور اچانک اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، میں اسے ہاسپٹل لے کے جاتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ پچھلے 2 مہینے سے پریگننٹ ہے۔ جب سے میری رومیسا سے شادی ہوئی تھی وہ چپ چپ سی تھی، بات نہیں کرتی تھی۔ میں بات کرتا تھا تو یوں چونکتی تھی کہ جیسے نہ جانے کن خیالات میں گم ہو۔ کئی بار اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو کچھ نہیں بتاتی تھی۔ مجھے لگا نیا ماحول ہے، ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ پچھلے 6 مہینے سے تمہاری بہن مجھ سے منسوب تھی، وہ مجھے پسند تھی اسی لیے اس سے منگنی کی تھی۔ ان 6 مہینے میں میرا دل اس کے لیے ہر وہ جذبہ پیدا کر چکا تھا جو اپنے جیون ساتھی کے لیے ہوتا ہے۔ میرے لیے بھی یہ خبر بہت شاکنگ تھی۔ پہلے 2 دن تو میں نے رومیسا سے بات نہیں کی۔ وہ وجہ بتانا چاہتی تھی لیکن میں نے وجہ نہیں سنی۔ ظاہر سی بات ہے میں بھی ایک مرد تھا، وقتی طور پہ ہی صحیح، لیکن یہ بات کوئی بھی مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن 2 دن کے بعد خود پہ کنٹرول کر کے میں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ حادثاتی طور پہ ہوا۔ اپنی دوست کے کہنے پہ اس نے یونیورسٹی کی کلاسیں بنک کر کے اس کے ساتھ ایک ریسٹورنٹ میں جانے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن ان کی گاڑی ایک دوسری گاڑی سے ہلکی سی ٹکرا گئی۔ اس گاڑی میں چند لڑکے تھے، یہاں صرف یہ 2 لڑکیاں تھیں۔ جس جگہ ان کی گاڑی ٹکرائی تھی وہ جگہ سنسان تھی، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا اور وہ 4 لڑکے تھے۔ ان دونوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے اور پھر دونوں لڑکیوں کے ساتھ لیکن وہ لڑکی موقع پہ ہی مر گئی۔ وہ لڑکے گھبرا گئے، انہوں نے جو کچھ کیا تھا گاڑی میں ہی کیا تھا۔ وہ خود چلے گئے اور تمہاری بہن بھی گھبرا کے رکشے میں بیٹھ کے گھر آ گئی، لیکن یہ بات اس نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ مجھے کئی بار بتانے کی کوشش کی لیکن نہیں بتا پائی۔ شادی ہو گئی تو بھی گھبرائی گھبرائی سی رہتی تھی، خاص طور پہ شادی کی پہلی رات۔ لیکن میں نے صبح اس سے کوئی سوال کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ ایسا اکثر لڑکیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے جو زیادہ کھیلتی کودتی ہے۔ میں نے شک نہیں کیا تھا، نہ ہی میں نے اس سے کوئی سوال پوچھا تھا۔ میرا رویہ اس کے ساتھ بالکل نارمل تھا، اور اس حقیقت کو جان کے بھی میں نے صبر کر لیا تھا۔ لیکن بہرحال میں کسی اور کی ایسی اولاد کو نہیں سنبھال سکتا تھا، اور یہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں تھا، مجھ سے زیادہ یہ رومیسا کا فیصلہ تھا۔ وہ اس بچے کو ختم کروانا چاہتی تھی، تو اچھا تھا کہ مری میں کروا لیتی، تاکہ جب واپس آئیں تو سب کچھ ٹھیک ہو، کسی کو شک نہ ہو۔ شاید اس نے تمہیں بھی بتانے کی کوشش کی، لیکن ابارشن کے دوران اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس نے تمہیں فون پہ کیا بتانا چاہا تھا کہ عارف کا کوئی قصور نہیں ہے، میرا ہے۔ اس وقت اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، میں اسے منع کر رہا تھا، لیکن آدھی ادھوری بات کر کے اس نے فون زمین پہ پھینک دیا۔ پھر میرے فون پہ حنزلہ کی کال آئی۔ اس وقت ڈاکٹرز یہی کوشش کر رہی تھیں کہ وہ بچ جائے، اور میں بھی اتنا بڑا صدمہ نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں نے جھوٹ بول دیا کہ سب ٹھیک ہے۔ لیکن اگلے 2-3 گھنٹے میں ہی وہ دم توڑ چکی تھی، اور میرے لیے یہ بہت بڑی اذیت تھی۔ بہرحال وہ میری بیوی تھی، اور تمہیں پوسٹ مارٹم کے لیے اسی لیے منع کیا تھا کیونکہ اگر پوسٹ مارٹم ہوتا
تو اس کا یہ راز سب کے سامنے آ جاتا، جو کہ آخری لمحات میں اس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اس کے راز کو میں راز رہنے دوں، اور میں یہ وعدہ توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ جب میں واپس آیا تو بے دھیانی میں ہی میں نے اپنی ہی فائلز کے ساتھ یہ رپورٹ بھی ایسے ہی رکھ دی، کیونکہ میرے نزدیک یہ بے معنی تھی۔ شفا، اگر تمہیں یہی بات سمجھنی تھی تو اس کے لیے تمہیں مجھ سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ حنزلہ سے میری اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ تمہیں کتنا چاہتا ہے اور تم اس سے کتنا پیار کرتی ہو۔ جب تم میرے آفس میں آئی، مجھ سے یہ کہا، تو میں شاکڈ رہ گیا تھا۔ میں بالکل بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو۔ دوسری طرف حنزلہ پریشان تھا، اس لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچایا تھا تاکہ یہ جان سکیں کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، یہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ ہمارا اس دن نکاح نہیں ہوا تھا، میں تم سے نکاح کر بھی نہیں سکتا، صرف تم پہ پیپرز پہ سائن لیے گئے تھے، میں نے تمہیں قبول نہیں کیا تھا، اور تمہاری فیملی یہ سب کچھ جانتی ہے، کیونکہ سبھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ تم نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ میں اس کمرے میں صرف تمہارے سونے کا انتظار کرتا تھا، پھر میں باہر چلا جاتا تھا۔ رات کو بھی میں اسی ارادے سے اٹھنے لگا تھا۔ دیکھا تو تم الماری میں اچانک کیا تلاش کر رہی تھی، لاکر کو توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم اس چیز کا اظہار کرتی، اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ تم ابھی امی کے کمرے میں جا سکتی ہو اور صبح اپنے گھر بھی جا سکتی ہو، اور خدا کے لیے اپنی بہن کا راز راز ہی رہنے دو تو بہتر ہے۔ اور اگر تمہیں بتانا ہے تو شوق سے بتا بھی سکتی ہو، کیونکہ میں نے یہ راز مجبوراً تمہیں بتایا ہے، ورنہ میں اپنی بیوی سے کیا وعدہ نبھا رہا تھا۔ جاؤ اور جا کے اس کے ساتھ وفا نبھاؤ جو تمہیں بہت زیادہ چاہتا ہے، دیوانوں کی طرح تم سے پیار کرتا ہے۔ صرف اپنی بہن کی سچائی مجھ سے اگلوانے کے لیے تمہیں یہ قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، جس میں نہ جانے کتنی زندگیاں برباد ہو جاتی، تمہاری، میری اور اس کے ساتھ منسلک ایک اور لڑکی کی جس سے وہ شادی کرتا۔ صحیح کہتے ہیں، عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اسے سیدھا کرو تو ٹوٹ جائے گی۔ ہر چیز کا حل نکاح نہیں ہوتا، بلکہ بات کرنا ہوتا ہے۔ میں مرے مرے قدموں سے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ اپنا آپ بہت چھوٹا سا لگ رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا میں نے۔ صحیح تو کہہ رہے تھے وہ کہ مجھے بات کر لینی چاہیے تھی۔ میں نے عارف بھائی سے ایک بار بھی رمیسا کے متعلق کچھ نہیں پوچھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ 2-2.5 مہینے پہلے سے ہی رمیسا کا مزاج بدل گیا تھا۔ وہ بہت چپ چپ سی رہنے لگی تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ خوش تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا اس کی زندگی میں۔ بہرحال اگلی صبح عارف مجھے میرے گھر چھوڑ گئے۔ میرے والدین سے کہنے لگے کہ آپ کی بیٹی کو مجھ پہ شک تھا کہ میری وجہ سے رومی کی جان گئی ہے، اس لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ میں نے اسے سچائی بتا دی ہے، اور اگر یہ پہلے پوچھتی تب بھی میں بتا دیتا۔ یہ کہہ کے وہ واپس جا چکے تھے۔ میرے والدین مجھ سے وجہ پوچھنے لگے۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میری والدہ کہنے لگیں تم نے عجیب سی حرکت کی ہے، ہمیں تو عارف اور حنزلہ دونوں کے سامنے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ امی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے شک ہے، لیکن میری بات کسی نے سنی ہی نہیں تھی۔ میری والدہ کہنے لگیں اسی لیے کیونکہ ہمیں شک نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری اس حرکت پہ حنزلہ کتنا اپسٹ ہو کے رہ گیا ہے، 3 دن سے بخار میں پڑا ہے۔ یہ سن کے مجھے خود پہ افسوس ہوا۔ میں تھوڑی دیر کے بعد ہی خالہ کے گھر چلی گئی۔ ان سے سلام کیا تو ان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ کہنے لگی بہت خوش ہوگی تم میرے بیٹے کو اتنی تکلیف میں رکھ کے۔ اگر میرے بیٹے سے تمہیں لگاؤ نہیں تھا تو پھر، میں نے کہا کہاں ہے وہ؟ خالہ نے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور وہ خود اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اس کے کمرے میں آئی تو آنکھوں پہ بازو رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ میں کرسی کھینچ کے اس کے بیڈ کے پاس بیٹھ گئی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اس نے آنکھوں سے بازو نہیں ہٹایا۔ تمہیں دیکھنے، میں نے دھیرے سے کہا۔ یہ دیکھنے آئی ہو کہ زندہ ہوں یا مر گیا ہوں؟ اس کی بات پہ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا۔ حنزلہ، میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے بازو اپنی آنکھوں سے ہٹایا۔ چہرہ بالکل اترا ہوا تھا، آنکھیں متورم سی تھی۔ تمہاری مجبوری کو سمجھوں،
تم نے مجھے اس قابل سمجھا؟ کاش مجھے بتاتی، مجھ سے بات کرتی، مجھے بتاتی کہ کیا مسئلہ تھا۔ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، اتنا بڑا قدم۔ سوچو اگر عارف بھائی میرا ساتھ نہ دیتے اور وہ اس مزاج کے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ تم نے تو جیتے جی مار ڈالا تھا مجھے۔ جاؤ یہاں سے۔ شاید اسے عارف سب کچھ بتا چکا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے معاف کر دو۔ نہیں کرنا مجھے معاف، بہت بری ہو تم۔ وہ اٹھ کے بیٹھ چکا تھا۔ اتنی سی بات کو تم نے اتنا بڑھا دیا، وہ بھی بنا سوچے سمجھے۔ ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تم نے مجھے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا ہے، مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں۔ مجھے لگا تھا کہ تم بھی امی اور بابا کی طرح یہی کہو گے کہ ہاں تو سچ بھی وہی نکلا نا۔ خیر، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب مزید مجھے تکلیف دینے کا اور کتنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ میں نے کہا اور کوئی ارادہ نہیں ہے، جب تمہارا دل چاہے بارات لے کے آ جانا۔ یہ کہہ کے میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی بھی اس کا ہاتھ بخار کی شدت سے گرم تھا۔ آئی لو یو شفا۔ حالانکہ مجھے تم سے بہت ناراض ہو جانا چاہیے، لیکن میں اپنی محبت کے ہاتھوں بے بس ہوں۔ کچھ ہی دنوں میں میری شادی حنزلہ سے ہو گئی۔ کبھی کبھی ہماری آنکھوں پہ شک کی پٹی سی بن جاتی ہے اور ہم بنا سوچے سمجھے ایسے قدم اٹھا لیتے ہیں کہ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن شکر ہے کہ میں پچھتاوے سے بچ گئی۔ شاید وجہ یہ تھی کہ حنزلہ جیسا ہم سفر میری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ اگر کسی چیز پہ اللہ کی طرف سے پردہ ڈالا جا رہا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس پہ پردہ ڈلا رہنے دیں، اسے کریدنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ زخم پھر سے ہرے ہو جائے۔ حالانکہ وقت بہت آگے بڑھ گیا ہے، میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ حنزلہ میرے والدین کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں۔ عارف بھائی نے ابھی بھی شادی نہیں کی، بس یہی کہتے ہیں کہ کر لوں گا۔ لیکن کبھی کبھی جب مجھے رومی کے ساتھ گزرا ہوا حادثہ یاد آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری اذیت بڑھ گئی ہے۔ وہ کتنے مہینوں سے کتنی تکلیف میں تھی اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھی وجہ۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ میری بہن کے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔